مدینہ کی طرف سے، جسے اس وقت میں یثرب کہا جاتا ہے، وہاں سے حضور کے لیے اچھی صدائیں، خوشنما باتیں آنے لگیں۔ حضور سے علم اور ایمان حاصل کر کے مدینہ کے لوگ اب حضور کو چاہنے لگے، ان کو بلا بھیجنے لگے کہ آپ ہماری سرپرستی قبول فرمائیں۔ یثرب میں بڑی تعداد میں انصار اور یہودی رہا کرتے تھے۔ انصاروں کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں ہی قبیلے آپس میں حکومت کی جنگ میں لگاتار لگے رہتے تھے۔ حکومت کی جنگ جب بہت بڑھ گئی تو انصاروں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے حضور کے بارے میں سن رکھا تھا، انہیں ان کی امانت اور ان کے ایمانداری کا پتہ تھا، اور اسلام کی دولت حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں کی حکمران اور سرپرستی حضور کریں، اور اسی لیے حضور نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں ہی قبیلے اوس اور خزرج اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضور ہی اب ان کے سرپرست ہوں گے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ سے حضور نے حکم لے کر اپنے صحابہ اکرام اور عزیزوں کو مدینے کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دے دی، لیکن خود مکہ تب تک نہیں چھوڑ کر گئے جب تک اللہ تعالیٰ کی خود سے ان کے لیے اجازت نہ آ جائے۔ سبھی صحابہ اکرام اور قبیلے کے جانے کے بعد حضور اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اب حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی اجازت آ گئی، اور 622 CE کا وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو ہجرت کرنی ہے مکہ سے یثرب کی طرف، یعنی کہ مکہ سے 300 کلومیٹر دور، یہ راستہ بہت ہی مشکل ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ اس بات کی خبر قریشوں کو لگ چکی تھی کہ مکہ سے سبھی حضور کے ماننے والے صحابہ اکرام، اسلام کے ماننے والے جا چکے ہیں، اور اب حضور اور حضرت ابوبکر صدیق بالکل تنہا ہیں۔ وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے سوچا کہ نعوذ باللہ اب راستے میں ہی حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے سب سے خطرناک قاتلوں کو یہ کام سونپا، اور وہ قاتل حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے لگ گئے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ چلے جا رہے تھے، اور ہر وقت اسی فکر میں کہ کہیں سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیں، کیونکہ ہماری حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ ایسے میں موقع ایسا بھی آیا جب وہ قاتل حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کرتے کرتے ان کے اتنے نزدیک آ پہنچے کہ حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کو غار ثور میں 3 دنوں کے لیے پناہ لینی پڑی۔ ایسے میں جب وہ قاتل غار کے منہ تک پہنچ گئے تب حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، اور وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں حضور کے راستے میں کھڑا ہوں، حضور کے اور باطلوں کے راستے میں کھڑا ہوں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ اپنی جان اسلام کے سردار کے راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تب بھی حضور فرما دیتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیں، یہ لوگ کسی بھی طرح ہم لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ اب ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور یہی ہوا، قاتل غار کے منہ تک آ پہنچے، لیکن ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح وسوسہ ڈال دیا کہ مکڑی کا جال اور چڑیا کے دیے ہوئے انڈوں سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس غار میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے قدموں کے نیچے ہی حضرت ابوبکر اور حضور کے قدموں کے نشان تھے۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو ضرور پہچان جاتے کہ یہاں کوئی ہے، لیکن ان کے سمجھ پر پردہ پڑ گیا، اور وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ اور اس کے بعد حضور کی آمد یثرب میں، یعنی کہ جسے آج کے وقت میں ہم مدینہ کہتے ہیں، وہاں ہوئی۔ یہ وقت تھا 20 ستمبر 622 CE کا، جسے اسلامک کیلنڈر کی دنیا میں ہم پہلی ہجری کہتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس دن سے اسلامک کیلنڈر کی شروعات ہوئی اور اسلام کے صحیح طریقے سے پھیلنے کی شروعات ہوئی۔ اس دن کے بعد اسلام پوری طریقے سے، اور حضور اور صحابہ اکرام پوری طریقے سے اسلام کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس وقت جب حضور نے مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو داخل ہوتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ یہ دعا تھی، رب ادخلنی مخرج صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، جس کے معنی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جہاں داخل ہو رہا ہوں وہاں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما،
اور جہاں سے میں نکل رہا ہوں باہر آ رہا ہوں وہاں پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور اس دن کے بعد حضور نے پوری طریقے سے مدینے کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی۔ حضور وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے لکھت میں وہاں کا کنسٹیٹیوشن بنایا، مدینہ کو ایک مسلم اسٹیٹ بنایا، دنیا کی پہلی مسلم اسٹیٹ اور دنیا کی پہلی ایسی اسٹیٹ جہاں پر ایک کنسٹیٹیوشن تھا۔ اس کنسٹیٹیوشن میں انہوں نے انصار اور یہودیوں دونوں سے لکھت میں معاہدہ کرا کہ کسی بھی طریقے سے مدینے پر ہونے والے حملے کو سب لوگ مل کر سامنا کریں گے۔ حضور کے بنائے اس کنسٹیٹیوشن میں ایک خاص بات دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دنیا میں پہلی بار تھا کہ حضور نے کھلے طور پر اجازت دی یہودیوں کو اور کسی بھی دوسری قوم کو کہ وہ اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کی باتوں کو منا سکیں کسی بھی طریقے سے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حضور کی نظر میں غریب اور امیر کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ حضور کے لیے مسلم امت میں آنے والا ہر انسان برابر تھا۔ اسی لیے حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے لوگوں کو، جنہیں مہاجر بولا جاتا تھا، ان لوگوں کو انصار کا بھائی قرار دیا، اور لوگوں میں فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ جو بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ افریقہ سے ہو، چاہے پیرشیا سے ہو یا ایران، عراق، کہیں سے بھی ہو، وہ سبھی برابر ہیں۔ حضور کا لیا گیا یہ فیصلے بہت ہی انقلابی تھے۔ ان فیصلوں نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں ہر دھرم، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنا دھرم اور مذہب کی باتوں کو ماننے کی اجازت ہو؟ کیا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلاموں کے حقوق بھی عام لوگوں کے برابر ہوں؟ ان باتوں نے پوری دنیا کو ایک نئی سوچ دی۔ اس نئی سوچ کو آج ہم ڈیموکریسی کے نام سے جانتے ہیں۔ نہ صرف اتنا، حضور کے لیے گئے ان فیصلوں سے سبھی مدینے کی سبھی قومیں مل کر تجارت کرنے لگیں۔ نتیجتاً یہ مدینے کی شہرت دن دگنی اور رات چوگنی کے حساب سے بڑھنے لگی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں تھے کہ آخر مدینہ اتنی تیزی سے کیسے ترقی کر رہا ہے۔ اور اسی دوران حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر بھی شروع کرا دی۔ مسجد نبوی وہ جگہ جہاں سے پورے مدینے کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ مسجد نبوی میں ہر مذہب کے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد حضور نے نماز کا ایک نظام قائم کیا۔ اب نماز کے لیے اذان دی جانے لگی، اور اذان دینے کا ذمہ دیا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت بلال کو نماز کا ذمہ دینے سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کی نظر میں کوئی غلام، کوئی کالا، کوئی سفید، کسی رنگ یا کسی طریقے کا فرق نہیں تھا۔ ان کی نظر میں کوئی قبیلہ یا کوئی ان کا رشتہ دار کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کی نظر میں تو اہمیت تھی صرف ایمان کی اور اسلام کی۔ اسلام کی بڑھتی شہرت نے دنیا کے بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس وقت ڈیموکریسی جیسی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی، چاہے وہ رومنز ہوں، چاہے بیزنٹین امپائر ہو یا قریش ہوں، سبھی لوگ تل ملا اٹھے۔ اب سب لوگوں نے حضور کے خلاف اکٹھا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے اب جنگ ہوگی جس میں یہ باطل حضور اور صحابہ اکرام پر حملہ کریں گے، اور جس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اب مسلمان تیار ہوں گے۔ آگے کیا ہوا؟ کس طرح حضور نے اور ان مٹھی بھر مسلمانوں نے پوری دنیا کا سامنا کیا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل SBS انسٹیٹیوٹ۔ شکریہ۔